اس جدوجہد کے دوران مجھے ایسی معلومات حاصل ہوئیں اور ایسے تجربے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے میری زندگی کو روشنی سے معمور کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ اسی مقصد کے جدوجہد کے طفیل میں مجھے ملا ہے، ورنہ ایک معمولی چرواہا ہمت کرنا تو درکنار سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے اس کے دل کو قرار آ گیا۔ اس رات لڑکا گہری نیند سویا اور جب سو کر اٹھا تو دل نے کچھ ایسی باتیں بتائیں جن کا تعلق روح کائنات سے تھا۔ انسان کی خوشی کا تعلق خدائے بزرگ و برتر سے تعلق کی سطح سے ہے۔ ریگستان کا ایک حقیر ذرہ بھی خوشی کا عظیم خزانہ اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ یہ ذرہ دراصل تخلیق کا لمحہ ہے اور ایسے ان گنت لمحوں کو ملا کر اربوں سال کا وہ عرصہ بنا ہے جس میں ایک کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ ہر شخص جو زمین پہ رہتا ہے اس کے لیے ایک خزانہ ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی اسے تسخیر کرے۔ دل کہہ رہا تھا، ہم لوگوں کے دل اس خزانے کے بارے میں کم ہی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ کم ہی لوگ اس خزانے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یا تو ہم اپنے نئے خزانے بنانے کی جستجو کرتے ہیں یا پھر دوسروں کے خزانوں کو لوٹنے میں۔ لیکن یہ خزانہ جو اپنی فطرت کے اعتبار سے ہمارے لیے مسخر ہے، اس کی جستجو نہیں کرتے۔ ہم صرف بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کائنات خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور عمر کے ساتھ یہ بھی بتانا چھوڑ دیتے ہیں اور زندگی اپنا راستہ خود ہی طے کرتی رہتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہی تو ہے جو راستہ تسخیر شدہ ہے، جو مقدر کے حصول کا ضامن بھی ہے اور خوشی کا منبع بھی، اس پر چلنے سے ہم کتراتے ہیں۔ اکثر لوگ دنیا کو ایک رزمگاہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور اسی طرح کا رویہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ اس رویے کی بنا پر دنیا ان کے لیے رزمگاہ ہی بن جاتی ہے۔ چنانچہ ہم یعنی انسانوں کے قلوب اپنے اشاروں میں نرم تر تو ہو جاتے ہیں، لیکن اشارے کرنا بالکل بند نہیں کرتے، گو کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان اشاروں پر کوئی توجہ نہ دی جائے گی۔ البتہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے اشاروں کو سمجھنے کے نتیجے میں لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑے۔ دل یہ پیغام کیوں نہیں دیتے کہ انسان اپنے خوابوں کی اتباع کرے؟ لڑکے نے الکیمس سے پوچھا۔ لیکن اس کے نتیجے میں دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ یقیناً تکلیف میں رہنا نہیں چاہے گا۔ اس طرح لڑکا اپنے قلب کی کیفیت کا صحیح تجزیہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور دل سے بولا کہ وہ اسے اپنی گفتگو کبھی منقطع نہ کرے، اور جب بھی وہ اپنے خوابوں سے بھٹکے تو اسے فوراً آگاہ کر دے۔ لڑکے نے قسم کھا کر کہا، جب بھی اسے دل کی طرف سے انتباہ ہوگا وہ اس کے پیغام پر توجہ دے گا۔ اس رات یہ تمام باتیں لڑکے نے الکیمس کو بتا دی۔ الکیمس اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ لڑکے کا دل روح کائنات کے ساتھ وابستگی کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اب کیا کروں؟ لڑکے نے پوچھا۔ احرام مصر کی سمت میں اپنا سفر جاری رکھو، الکیمس بولا، اور اشاروں سے رشتہ قائم رکھو۔ تمہارا دل خزانے کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا یہی وہ ایک چیز ہے جو مجھے ابھی جاننا باقی ہے؟ نہیں، الکیمس نے جواب دیا۔ جو بات تمہیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر حقیقت میں بدلنے سے پہلے روح کائنات ہر اس چیز کا جو تم نے اس راستے میں سیکھی ہے ایک سخت امتحان لیتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ چیز نقصان رساں یا معصیت ہے، بلکہ اس لیے کہ حقیقت پا لینے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں میں مہارت بھی حاصل ہو جائے۔ یہ مرحلہ بہت ہی اہم اور انتہائی سخت ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس مقام پر پہنچ کر تھک کر جستجو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس مقام کو ریگستانی زبان میں پیاس سے اس وقت مر جانا کہتے ہیں جب کھجور کے درخت نظر آنے لگے ہوں۔ یاد رکھو کہ ہر جستجو کے آغاز میں مبتدا کے ساتھ خوش قسمتی بھی رہتی ہے۔ کامیابی انتہائی سخت اور شدید امتحان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ لڑکے کو اپنی زبان کا ایک مقولہ یاد آیا جس میں کہا گیا تھا کہ رات کا تاریک ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جس کے فوراً بعد صبح طلوع ہونے والی ہوتی ہے۔ اگلے روز ممکنہ خطرے کی پہلی واضح علامت ظاہر ہو گئی۔ 3 ہتھیار بند قبائلی آئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ میں تو یہاں اپنے عقاب سے شکار کھیل رہا ہوں، الکیمس نے جواب دیا۔ ایک قبائلی نے کہا کہ ہم ہتھیاروں کی تلاشی لیں گے۔ یہ سن کر الکیمس اور لڑکا دونوں اپنے گھوڑوں سے نیچے اترے۔ تم اتنی رقم کیوں لے جا رہے ہو؟
ایک قبائلی نے لڑکے کا تھیلا تلاش کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مجھے احرام تک ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، اس نے کہا۔ الکیمسٹ کی تلاشی دوسرا قبائلی لے رہا تھا۔ اس کے تھیلے میں اسے شیشے کے برتن میں ایک رقیق اور ایک پیلے رنگ کا انڈا ملا جو مرغی کے انڈے سے ذرا بڑا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ سنگ پارس ہے اور آب حیات ہے۔ یہ عظیم حکمہ کے چاہکار ہیں۔ آب حیات کوئی اگر پی لے تو کبھی بیمار نہ ہو، اور اس انڈے کا ذرا سا ٹکڑا بھی دھات کو سونا بنا دے گا۔ قبائلی عرب یہ سن کر ہنس پڑا۔ الکیمسٹ بھی ہنسنے لگا۔ ان قبائلیوں نے ان دونوں کے جواب کو کوئی اہمیت نہ دی اور دونوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کیا دیوانگی ہے؟ لکی نے تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد الکیمسٹ سے پوچھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں زندگی کا ایک بہت ہی عام سا سبق سکھانا تھا، الکیمسٹ نے جواب دیا۔ تمہارے اندر کوئی بہت بڑا خزانہ موجود ہو اور تم لوگوں کو بتاؤ بھی تو لوگ یقین نہیں کریں گے۔ وہ راستہ طے کرتے رہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ لکی کا دل خاموش رہنے لگا۔ اسے اب شاید ماضی یا حال کی کوئی فکر نہ تھی۔ زیادہ تر ریگستان پر ہی اس کی توجہ مبذول رہی۔ لڑکا اور اس کا دل اب دونوں ہی روئے کائنات سے مستفید ہو رہے تھے۔ دونوں کی باہم یگانگت اب ایسی تھی کہ ایک دوسرے کو نہ تو غلط سمجھ سکتا تھا اور نہ ہی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ کیونکہ ریگستان میں خاموشی بڑی نکتہ دینے والی ہوتی ہے، اس لیے جب بھی دل بولتا اس کا مقصد لڑکے کو ہمت اور قوت دلانا ہوتا۔ دل نے لڑکے کو بتایا کہ اس کی اعلیٰ ترین صفات کا اظہار اس وقت ہوا تھا جب اس نے بھیڑوں کو فروخت کر دینے کی ہمت کر لی تھی، اور پھر بلدوری ظروف کی دکان پر اس نے جس جوش سے محنت کی وہ بھی اسی کا اظہار تھی۔ اس کے علاوہ دل نے اسے بعض ایسی چیزیں بھی بتا دی جن کا تجربہ اس سے قبل اسے نہ ہوا تھا، مثلاً ایسے خطرات جن کا لڑکے کو پتہ ہی نہ چلا۔ مثلاً ایک بار اس نے اپنے والد کی بندوق لے لی تھی لیکن وہ کہیں رکھ کر بھول گیا تھا۔ دل نے کہا یہ اس لیے ہوا تھا کہ کہیں تم اپنے کو گولی سے زخمی نہ کر لو۔ اس طرح ایک بار تم اپنے بھیڑوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تم اچانک بیمار ہو گئے اور تمہیں نیند آنے لگی، اور پھر تھوڑی دیر میں تم خاصی دیر تک سوتے رہے۔ کافی آگے چند لٹیرے تمہارے منتظر تھے کہ تم آؤ، تمہاری بھیڑیں لوٹ لیں اور تمہیں قتل کر دیں۔ تمہارے پہنچنے میں کیونکہ بہت تاخیر ہوئی تو وہ یہ سمجھے کہ شاید تم راستہ بدل کر نکل گئے ہو۔ کیا انسان کا دل ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے؟ لکی نے الکیمسٹ سے پوچھا۔ جو اپنے مقدرات کے حصول کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کی تو یہ اکثر مدد کرتا ہے، لیکن یہ بچوں، بوڑھوں، یہاں تک کہ مدہوش رہنے والوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میں اب کبھی خطرے سے دوچار نہ ہوں گا۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ دل ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے بس میں ہے، الکیمسٹ نے بتایا۔ ایک دوپہر کے وقت وہ ایسے مقام سے گزرے جہاں جنگجو قبائلیوں کی ٹکڑی کا پڑاؤ تھا۔ پڑاؤ کے چاروں کونوں پر عرب لوگ خوبصورت سفید ہوائیں پہنے بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف حقے سے شغل کر رہے تھے۔ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب وہ پڑاؤ سے دور چلے گئے تو لڑکا بول پڑا۔ الکیمسٹ نے ذرا سخت لہجے میں ٹوکا، ٹھیک ہے، اپنے دل پر بھروسہ ضرور کرو، لیکن نہ بھولو کہ یہ ریگستان ہے۔ جب لوگ جنگ میں ہوں تو کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہتی۔ روح بھی چیخوں کو سنتی ہے۔ سب چیزیں اصل کے اعتبار سے تو ایک ہی ہیں۔ لڑکا سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے دو شہ سوار آ گئے، بولے کہ تم لوگ آگے نہیں جا سکتے، جنگ کے علاقے میں ہو۔ ابھی جس خطرے کا امکان الکیمسٹ نے کیا تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ میں بہت دور نہیں جا رہا ہوں، الکیمسٹ نے ایک شہسوار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں خاموش ہو گئے اور پھر انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ لڑکا الکیمسٹ کے اس عمل کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے شہسوار کو اپنی آنکھوں سے مغلوب کر دیا تھا، لکی نے کہا۔ آنکھوں سے روحانی قوت کا اظہار ہوتا ہے، الکیمسٹ کا جواب تھا۔ کتنی سچی بات ہے یہ، لکی نے سوچا۔ پڑاؤ سے گزرتے ہوئے لکی نے یہ دیکھا تھا کہ ایک شخص جو خاصی دور تھا ان دونوں کو نظریں جمائے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تو لڑکا نہ دیکھ سکا تھا، لیکن یہ یقین تھا کہ وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ آخر کار جب وہ اس پہاڑی سلسلے سے گزر چکے جو تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا، الکیمسٹ نے بتایا کہ اب یہاں سے احرام محض 2 دن کے فاصلے پر ہے۔ اب شاید جلد ہمارے راستے جدا ہونے والے ہیں، لڑکا کہنے لگا۔
तो कुछ अल्केमी के बारे में बता दें। तुम पहले ही जानते हो कि तो बस इस कायनात की रूह तक पहुंचकर उन खजानों को तलाश कर लेने का नाम है जो तुम्हारे लिए पहले से महफूज है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं जस्ते को सोने में बदलने की बात कर रहा हूँ। अल्केमिस्ट पर जैसे खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जैसे रेगिस्तान पर छा जाती है, और उस वक्त तक कोई जवाब न दिया जब तक कि वो भूख के एहसास से मगलूब होकर एक जगह रुक न गए। दुनिया की हर चीज में इर्तका हुआ है, उसने कहा। दाना इंसान को ये जानना चाहिए कि सोना धातु में सबसे ज्यादा इर्तका याफ्ता शक्ल है। मुझसे ये न पूछो कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं इसके जवाब से वाकिफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानता हूँ कि हमारी रिवायतें जो कहती हैं वो सही है। इंसान अक्सर दानिशमंदों की बातों पर तवज्जो नहीं देता। चुनांचे सोने को धातु में इर्तका की अरफा तरीन शक्ल समझने और इर्तका की आला तरीन अलामत समझने के बजाय इंसान ने उसे गलबा और इक़्तिदार और दौलत के लिए फसाद की जड़ बना दिया है। अशिया बहुत सी अलग अलग ज़बानें बोलती हैं। लड़का कहने लगा, एक वक्त था जब ऊँट की बड़बड़ाहट मेरे लिए महज आवाज़ थी, फिर वो खतरे की अलामत बन गई और आखिर में वो फिर महज एक आवाज़ ही रह गई है। ये कहकर वो रुक गया। अल्केमिस्ट की बातें शायद मालूम थी। मैं हकीकी हुक्माए अल्केमी से वाकिफ हूँ। अल्केमिस्ट ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने अपने आप को मामलों में बंद कर लिया था और जैसे सोने का इर्तका हुआ था वो अपनी ज़ात के इर्तका में लग गए थे। इस अमल में उन्हें पारस पत्थर भी मिल गया था जिसे उन्होंने इंतहाई आसानी से पहचान लिया, क्योंकि वो जानते थे कि कोई इर्तका तन्हा नहीं होता, बल्कि उसके हमरा हर चीज का इर्तका होता है। कुछ ऐसे भी थे जो महज इत्तफाक से पारस पत्थर तक पहुंचे थे। उनकी बात सलाहियतें खुदादाद थीं, जिनके नतीजे में दूसरों के मुकाबले में उनकी रूहें मुतअल्लिक़ा मराहिल का सामना करने के लिए ज़्यादा तैयार थीं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उनका तस्करा बेसूद है। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें महज सोने में दिलचस्पी थी। जाहिर है उन पर उसका राज कभी आया ना हो सका। वो लोग ये भूल गए कि हर धात का अपना एक मुकद्दर है और ये उसके लिए लाजिम है कि उस मुकद्दर तक पहुंचे। मुकद्दर तक पहुंचने के अमल में कोई अगर रुकावट डालेगा तो वो अपने मुकाम खो देगा और अपने मुकद्दर का हुजूर भी उसके लिए मुमकिन न रह पाएगा। अल्केमिस्ट के अल्फाज गहरे खुदाबंदी के मानिंद गूंज रहे थे। वो आगे बढ़ा, जमीन पर पड़े एक सदफ को उठा लिया। ये रेगिस्तान एक जमाने में समंदर था। वो बोला, मैं भी देख चुका हूँ। लकी ने जवाब दिया। अल्केमिस्ट ने लकी को सदफ कानों पर रखने के लिए कहा। लड़का बचपन में ये अक्सर कर चुका था और समंदर की लहरों की आवाजें सुनी थी। ये सदफ कभी समंदर के अंदर रहा है क्योंकि यही उसका मुकद्दर था, इसलिए समंदर की यह आवाज उससे उस वक्त तक आती रहेगी जब तक ये अपने मुकद्दर को हासिल न कर ले और समंदर फिर उसको ऊपर से बहने न लगे। दोनों अपने घोड़ों पर फिर सवार हुए और एहराम मिस्र की समत चल पड़े। गुरूब आफ्ताब करीब ही था कि लड़के को किसी खतरे का एहसास हुआ। दिल ने वाज़ेह अलामत दी थी। उनके चारों तरफ बुलंद दुबाला रेत के ढेर थे। उसने सवालिया अंदाज में अल्केमिस्ट की जानिब देखा। वो जानना चाहता था कि क्या उसने भी कुछ महसूस किया है, लेकिन उसे लगा कि अल्केमिस्ट को खतरे का जरा भी एहसास न था। 5 मिनट के बाद लड़के को 2 शहसवार नजर आए जो शायद उनके आने का इंतजार कर रहे थे। इससे कबल कि वो अल्केमिस्ट से कुछ कह सके उनकी तादाद बढ़कर 10 हो गई और फिर 100। थोड़ी देर में चारों तरफ यही लोग नजर आ रहे थे। नीली वर्दी में मलबूस कबायली थे और उनके साफों का स्याह कड़ा घेरे हुआ था। चेहरे नीले नकाब में छुपे हुए थे। उनकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। खासी दूर से भी महसूस होता था कि उनकी आंखों में बला की चमक है। एक तरफ उनकी अंदरूनी ताकत की आमाज थी और दूसरी तरफ मौत की पैगंबर भी। उन दोनों को करीब के फौजी ठिकानों पर ले जाया गया। एक सिपाही उन्हें धकेलता हुआ कबायली सालार के खेमे में ले गया। सालार अपने जिम्मेदारों के साथ मुशावरत में मसरूफ था। ये जासूस हैं, एक ने कहा। हम तो महज मुसाफिर हैं, अल्केमिस्ट ने जवाब दिया। तुम लोग कुछ दिन पहले हमारे शहर के कैंप में थे और हमने देखा था कि उनके सिपाही के साथ तुम बात भी कर रहे थे। मैं तो बस रेगिस्तान में ही घूमता रहता हूँ और सितारों की चालों को जानता हूँ, अल्केमिस्ट बोला। मुझे फौजियों की नकलो हरकत का कोई इल्म नहीं। मैं तो अपने साथी दोस्त को सिर्फ
रास्ता दिखाने की गर्ज से उसके साथ आया हूँ। कौन है तुम्हारा ये दोस्त? सालार ने पूछा। एक अल्केमिस्ट है, उसने जवाब दिया। वो फितरत की ताकतों को जानता और बड़ी गैर मामूली कुव्वतों का मालिक है। लड़का सब बहुत सब्र से सुनता रहा, लेकिन खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। ये गैर मुल्की यहाँ किस लिए आया है? एक दूसरे आदमी ने पूछा। तुम्हारे कबीले को देने के लिए उसके पास खासी भारी रकम मौजूद है। इससे कबल के लड़का कुछ बोले, अल्केमिस्ट ने लड़के का थैला खोलकर सोने के सिक्के सालार के सामने डाल दिए। अरब सरदार ने कुछ कहे बगैर कबूल कर लिया। इस रकम से बहुत से हथियार खरीदे जा सकते थे। अल्केमिस्ट किसे कहते हैं? उसने आखिरी सवाल कर डाला। ये फितरत को समझते और दुनिया को जानते हैं। अगर ये चाहे तो इस पूरे कैंप को महज हवा के जोर पर तबाह कर सकता है। सालार ये सुनकर हंस दिया। ये लोग जंग की तबाहकारियों से तो वाकिफ थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि हवा उन्हें मौत की घाट नहीं उतार सकती। अलबत्ता रेगिस्तान के लोगों में जादूगरों का खौफ बहरहाल मौजूद था। हर शख्स का दिल जरा तेजी से धड़कने लगा। क्या ये ऐसा करके दिखा सकता है? सालार ने कहा। उसे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी जाए, अल्केमिस्ट ने जवाब दिया। ये खुद को हवा में तब्दील करके अपनी कुव्वत को साबित करेगा। अगर ये न कर पाए तो हमारे सर हाजिर हैं। आपके कबीले का इकबाल बुलंद रहे। तुम मुझे कोई ऐसी चीज कैसे पेश कर सकते हो? मेरे ही कब्जे में है, सालार गुरूर से बोला। लेकिन उसने 3 दिन की मोहलत दे दी। लड़का खौफ के मारे अंदर से थर थर कांप रहा था। अल्केमिस्ट उसे सहारा देकर खैमे से बाहर ले आया। उन्हें महसूस न होने दो कि तुम खौफजदा हो, वो कहने लगा। ये बहादुर लोग हैं और बुज़दिलों से नफरत करते हैं। लेकिन लड़के के मुंह में जैसे जबान न थी। जब वो कैंप से गुजर गए तभी लड़का बोलने के काबिल हो सका। उन्हें कैद खाने में बंद करने की जरूरत न थी, बस उनके घोड़े उनसे ले लिए गए थे। एक बार फिर यह एहसास हुआ था कि दुनिया बहुत सी जबानें बोलती है। अभी कुछ देर कबल ये रेगिस्तान वुसअत पजीरी और आज़ादी का पैगंबर था और अब एक कैद खाना बन चुका था। तुमने जो कुछ भी मेरे पास था उन्हें सब दे डाला, लड़का कहने लगा। अब तक यही सब कुछ तो मैं बचा सका था, लेकिन अगर मौत आ जाए तो ये सब आखिर किस काम का है? अल्केमिस्ट ने जवाब दिया। तुम्हारे पैसे से हमें 3 दिन की जिंदगी तो मिल ही गई। पैसे से अक्सर आदमी की जिंदगी बच जाती है। लेकिन लड़का इतना खौफजदा था कि हिकमत की उन बातों पर ज्यादा तवज्जो न दे सका। उसे ये फिक्र लाहक थी कि वो हवा में कैसे तब्दील होगा। इस फन से तो वो बिल्कुल भी वाकिफ न था। वो बहरहाल अल्केमिस्ट न था। अल्केमिस्ट ने एक सिपाही से थोड़ी सी चाय मांगी और उसके कतरे लड़के की कलाई पर डाल दिए। लड़के को सुकून और इत्मीनान की एक लहर महसूस हुई। अल्केमिस्ट ने बाद ऐसे कलमात भी पढ़े जो लड़के की समझ में ना आ सके। इतने खौफजदा न हो, वो लड़के से कहने लगा। उसकी आवाज़ खासी मुशफ़क़ाना थी। इस हालत में तुम अपने दिल की बात न सुन सकोगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता कि हवा में कैसे तब्दील हुआ जाता है। जो अपनी तकदीर के असूल के लिए कोशा है उसे हर जरूरी बात मालूम होती है। उसको नामुमकिन बनाने वाली सिर्फ एक चीज़ है, वो है नाकामी का डर। मैं नाकामी से तो नहीं डरता, लेकिन मसला ये है मैं तो ये जानता ही नहीं कि हवा में तब्दील किस तरह हुआ जाता है। लेकिन तुम्हें तो ये सीखना ही पड़ेगा। जिंदगी का इन्हिसार तो इसी पर है। अगर न कर सका तो बस अपने मकसद के उसूल की जद्दोजहद के दौरान मौत आ जाएगी, और ये मौत उन लाखों लोगों की मौत से दर्जा बेहतर होगी जो जिंदगी भर अपने मुकद्दर का शऊर ही हासिल नहीं कर पाते। ज़्यादा फिक्रमंद न हो। जब मौत का खतरा सामने होता है तो जिंदगी भी अपने इम्कानात को बहुत वसी और रोशन कर देती है। एक दिन गुजर गया। करीब में कहीं बड़ी जंग चल रही थी। बहुत से जख्मी कैंप में लाए जा रहे थे। मुर्दा सिपाहियों की जगहों को पुर किया जा रहा था। जिंदगी रवां दवां थी। मौत कुछ भी तो तब्दील न कर पाई थी, लड़का सोच रहा था। तुम कुछ दिन बाद भी मर सकते थे। एक सिपाही ने अपने साथी की लाश देखकर कहा। अमन कायम होने तक तो इंतजार करते, मरना तो एक दिन था ही। दिन के इख्तिताम पर लड़का अल्केमिस्ट की तलाश में बाहर निकला, जो अपने ख्वाबों को रेगिस्तान में कहीं ले गया था। मुझे अभी तक हवा में तब्दील होने का गुर मालूम न हो सका, लेकिन वही बात दोहराई। मैंने जो कुछ कहा है उसे याद रखो। दुनिया खुदा की कुव्वत का महज एक इजहार है। अल्केमिस्ट का काम उस मादी वजूद से तामुल के दौरान रूहानी इत्माम
حاصل کرنا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان نقابوں کو چگا رہا ہوں۔ اگر میں ہوا میں تبدیل نہ ہو سکا تو ہم لوگ مر جائیں گے۔ لڑکا بولا، عقابوں کو کھلانے پلانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ موت ممکن ہے کہ تم ہی کو آئے۔ الکیمسٹ بولا، مجھے تو ہوا میں تبدیل ہونے کا فن پہلے ہی چاہتا ہے۔ دوسرے روز لڑکا کیمپ کے قریب ہی ایک ڈھلوان پر چڑھا۔ محافظوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی۔ پورے کیمپ میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ یہ جادوگر اپنے کو ہوا میں تبدیل کرے گا۔ اس سے خوف مانے تھا، چنانچہ اس کے قریب جانے سے لوگ کتراتے تھے۔ اس سب کے باوجود وہ ریگستان کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے تھے۔ پوری دوپہر لڑکا وہیں رہا اور ریگستان کو دیکھتا اور اپنے دل کی آواز کو سنتا رہا۔ اسے لگا کہ ریگستان اس کے خوف کو محسوس کرتا ہے۔ دونوں کی زبان اس وقت یکساں تھی۔ تیسرے روز سالار نے اپنے افسروں کی میٹنگ طلب کی۔ الکیمسٹ کو بھی بلایا اور بولا، چلیں دیکھیں کہ لڑکا کس طرح اپنے آپ کو ہوا میں تبدیل کرتا ہے۔ چلیں، الکیمسٹ نے جواباً کہا۔ لڑکا انہیں چٹان پر لے گیا اور ان سے بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر لگے گی، لڑکا بولا۔ ہمیں بھی کوئی بہت جلدی نہیں ہے، سالار نے جواب دیا، ہم لوگ ریگستانی ہیں۔ لڑکے نے سامنے افق پر نظر دوڑائی۔ کچھ پہاڑ نظر آئے اور ریت کے بڑے چھوٹے تودے بھی، چھوٹی چھوٹیاں پہاڑیاں بھی، اور انہی کے درمیان کچھ پودے بھی موجود تھے جو اس زندگی کے دشمن ریگستان میں یقین دلا رہے تھے کہ یہاں بھی زندگی کے امکان کو بالکل خارج نہیں کیا سکتا تھا۔ یہ وہی ریگستان تھا جس میں وہ کئی مہینوں سے گھومتا رہا تھا، لیکن اتنا وقت گزارنے کے باوجود وہ اس کے ایک چھوٹے سے حصے ہی واقف ہو سکا تھا۔ اس چھوٹے سے حصے میں اسے ایک انگریز قافلہ، قبائلی جنگ اور ایک ایسا نخلستان جس میں 300 کنویں اور 50,000 درخت تھے سے صاحب کا پڑا تھا۔ آج یہاں کیا لینے آئے ہو؟ لڑکے کو لگا کہ جیسے ریگستان اس سے پوچھ رہا ہے۔ کل تو تم خاصی دیر تک مجھے دیکھتے رہے تھے۔ سنو، ایک شخص جس سے مجھے عشق ہے، تم نے اسے کہیں چھپا لیا ہے۔ لڑکی نے کہا، جب تمہارے ریت پر نظر ڈالتا ہوں تو میں اپنے محبوب کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے ہوا میں تبدیل کر کے اس تک پہنچا سکتے ہو؟ عشق کیا ہے؟ ریگستان نے پوچھا۔ تمہاری ریت کے اوپر عقاب کی اڑان عشق ہے۔ تم ان کے لیے سبز میدان کی مانند ہو جہاں وہ اپنی غذا تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ تمہاری چٹانوں، ریت کے ٹیلوں اور پہاڑوں سب سے واقف ہیں، اور تم ہمیشہ ان کے لیے فیاض اور کشادہ دل رہتے ہو۔ عقاب کی چونچ تو میرے کچھ ذروں یعنی خود مجھے لے ہی رہتی ہے۔ ریگستان نے کہا، سال ہر سال سے عقاب کا یہ کھیل جاری ہے اور میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ جو تھوڑا بہت پانی مجھ میں موجود ہے اس سے رزق فراہم کرتا اور پھر اسے بتاتا ہوں کہ اس کا شکار کہاں ہے۔ عقاب کی تمام تر سرگرمی میری بدولت ہے۔ میرا پرورش کردہ وجود جب ایک روز عقاب کا شکار ہو جاتا ہے تو گویا میرے منصوبے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ میرے لیے اس زیادہ اطمینان اور خوشی کا باعث اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اسی مقصد کے لیے تو تم شکار کی پرورش کرتے ہو، لڑکی نے جواب دیا۔ پہلے تم عقابوں کو رزق بہم پہنچاتے ہو، عقاب انسانوں کو رزق فراہم کرتے ہیں، اور پھر انسان تمہارے اس بنجر ریت کو قابل کاشت بناتے ہیں تاکہ عقاب اپنا شکار پھر کھیل سکے۔ دنیا اسی طرح جاری ہے۔ تو کیا عشق اسی کا نام ہے؟ ہاں، یہی عشق ہے۔ شکار کا انتظام عقاب میں، عقاب کا انسان میں، اور انسان کا ریگستان میں، یہ سب عشق کی کار فرمائی ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو جست کو سونے میں اور سونے کو پھر اسی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، ریگستان نے کہا، لیکن اتنا تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ تمہاری اسی ریت پر رہنے والی ایک عورت میری منتظر ہے، اور بس اسی کے لیے مجھے ہوا بن کر پہنچنا ضروری ہے۔ ریگستان نے چند لمحے اس کا جواب نہ دیا۔ پھر اس نے بتایا، میں تمہیں اپنا ریت دے دوں گا، لیکن اسے اڑانے کے لیے تمہیں ہوا کی مدد درکار ہوگی۔ ہوا چلنے لگی۔ قبائلی لڑکے کو دور سے بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے جو لڑکا سمجھ نہ سکتا تھا۔ الکیمسٹ دیکھ کر مسکرایا۔ ہوا چلی تو لڑکے کے چہرے کو لگی۔ ہوا نے لڑکے کی وہ باتیں سن لی جو اس نے ریگستان سے کہی تھی۔ ویسے بھی ہوا سے کچھ چھپا نہیں ہے۔
یہ دنیا بھر میں چلتی رہتی ہے، نہ تو اس کی پیدائشی کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی موت کی۔ میری مدد کرو، لڑکا ہوا سے بولا۔ ایک روز تم ہی تو میری محبوبہ کی آواز میرے کانوں تک لائی تھی۔ تمہیں ریگستانوں اور ہوا کی زبان کس نے سکھائی ہے؟ میرے دل نے، لڑکے نے جواب دیا۔ ہوا کے نام بہت ہیں، اس علاقے میں اسے سرو کو کہتے تھے۔ نام کی وجہ شاید یہ تھی کہ ہوا سمندر کی نمی لے کر مشرق کی سمت آتی تھی۔ دور کے اس علاقے میں جہاں سے لڑکا آیا تھا اس کو بادروم کہتے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ ریت کے علاوہ دور حملہ آوروں کا شور و شغل بھی آیا تھا۔ لیکن اندرونی علاقے جہاں چراگاہیں تھیں وہاں کے لوگوں کا خیال تھا کہ ہوا اندلس سے آتی ہے، لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے ہوا کہیں سے آتی ہے اور نہ کہیں جاتی ہے۔ شاید اسی لیے وہ ریگستان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھی۔ ریگستان میں تو کہیں کوئی بھی پودا لگا سکتا تھا، لیکن ہوا کہیں نہیں پیدا کی سکتی تھی۔ تم ہوا نہیں بن سکتے، وہ بولی۔ ہم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، لڑکی نے کہا۔ میں حکمت کے ان رازوں کو جان چکا ہوں۔ اسی سفر میں میں نے سیکھا ہے جو کچھ خدا عظیم نے دنیا میں پیدا کر رکھا ہے وہ میرے اندر بھی ہے۔ مجھ میں ہوا بھی ہے اور ریگستان بھی، سمندر بھی میرے اندر موزن ہے اور ستارے بھی۔ ہم سب کو اس ایک ہی ہاتھ نے بنایا تھا اور ہم سب اسی روح سے زی روح ہیں۔ میں تمہاری طرح ہو جانا چاہتا ہوں تاکہ اس دنیا کے کونے کونے میں پہنچ سکوں، ہر سمندر کو پار کر سکوں، ریت کے ان طوطوں کو اڑا سکوں جو میرے خزانے کو چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ عورت جس سے مجھے محبت ہے اس کی آواز کو اپنی لہروں کے بردوش کیے رہوں۔ سنو، میں تمہاری وہ گفتگو جو کل تم الکیمسٹ سے کر رہے تھے پوری سنی تھی، ہوا بولی۔ الکیمسٹ نے تو تم کو بتایا تھا نا، ہر چیز کی اپنی قسمت ہوتی ہے، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ہوا میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ تم مجھے چند لمحوں ہی کے لیے ہوا بننا سکھا دو، لڑکی نے کہا، اور پھر دیکھو کہ انسانوں اور ہوا کے لیے لاتعداد امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ ہوا کے تجسس میں اضافہ ہو گیا۔ ایسا آج تک نہ ہوا تھا۔ ہوا اس کے بارے میں بات کرنے کی خواہش مند ضرور تھی، لیکن یہ اسے بالکل پتہ نہ تھا کہ انسان کو ہوا میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ ہوا کی معلومات کم نہ تھیں۔ اس نے ریگستان بنائے تھے، اس نے جہازوں کو ڈبویا تھا، بڑے بڑے جنگلوں کو اکھاڑ پھینک چکی تھی اور شہروں، بازاروں، گلی کوچوں سے گزری تھی، اور یہاں موجود عجیب و غریب موسیقی اور مختلف آوازوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی قوتوں کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کی ضرورت ہی ایسی تھی جو اس کے علاوہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہوا جو نہیں کر پاتی وہ کام انجام دے۔ عشق کا مفہوم یہی ہے، لڑکی نے کہا۔ ایسا لگا کہ ہوا اس کی درخواست کو منظور کرنے ہی والی ہے۔ جب تم سے کوئی محبت کرنے لگتا ہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ جب محبت ہو جائے تو یہ پوچھنے اور سمجھنے کی فرصت نہیں ملتی کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ عشق میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور انسان اپنے آپ کو ہوا کی مدد سے ہوا میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہوا ایک مغرور وجود تھی۔ لڑکا جو کہہ رہا تھا اس سے جھنجھلا رہی تھی۔ اس نے زیادہ تیزی سے چلنا شروع کر دیا اور پھر دنیا کے گرد اپنا راستہ بناتی ہوئی تیزی سے چلنے لگی، لیکن یہ اسے اب بھی معلوم نہ تھا کہ لڑکے کو ہوا میں کیسے تبدیل کیا جائے، اور اس سے تو بالکل ہی نابلد تھی۔ بس دنیا کے گرد اڑانوں کے دوران اس نے اکثر لوگوں کو عشق کے متعلق کچھ کہہ کر اوپر آسمان کی طرف تکتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوا کو اپنی محدودیت اور کمزوری کے احساس نے اور بھی تنگ کر دیا۔ اس نے سوچا کہ چلو آسمان سے پوچھتے ہیں کہ لڑکے کی یہ خواہش کیسے پوری ہو۔ آسمان سے کیسے پوچھوں، تم ہی کوئی مدد کرو، اس نے لڑکے سے کہا۔ ریت کا ایک ایسا طوفان لاؤ کہ سورج اس میں چھپ جائے، پھر میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا۔ ہوا انتہائی طوفانی انداز میں چلی اور آسمان میں ہر سمت ریت ہی ریت چھا گیا، کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ سورج ایک سنہری تھالی کی مانند نظر آنے لگا۔ کیمپ میں کسی کو کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ ریگستان کے لوگ اس ہوا سے، جسے وہ سموم کہتے تھے، اچھی طرح واقف تھے۔ یہ ہوا جب چلتی تو سمندری طوفان سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی۔ فوجیوں کے گھوڑے بری طرح چیخنے لگے اور ہتھیاروں میں ریت بھر گئی۔